ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ حقیقت تو اپنے مقام پر اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کائنات مٹے گی، لیکن سرکار علیہ السلام نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں مٹیں گی تو کیا وہ بدلتی بھی نہیں ہیں. آپ کی زبان مبارک کے ارشادات ابدی ہیں، ازلی ہیں، جن کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ پڑھایا اس ذات نے ہے جو اول تو ہے لیکن اس کی ابتدا نہیں ہے، جو آخر تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. تو رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب معظم علیہ السلام کے نور مقدس کو جلوہ گر فرمایا. تو یہ وہ دور ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو پڑھایا، اور ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات میں کبھی اس کی ذات و صفات میں تبدیلی یا کمی کا تصور جو بھی کرے گا وہ بے ایمان ہوگا. تو چونکہ اس کے کمال میں، اس کے جمال میں، اس کے جلال میں کوئی تبدیلی اور کمی ہے نہیں، لہذا وہ سبق جو رب کریم نے سید عالم علیہ السلام کو پڑھایا ہے وہ ابدی ہے، ازلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی. مت سوچے کوئی اہل علم کہ بعض آیات منسوخ بھی تو ہوئی ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد منسوخ نہیں ہوا ہے، رب کریم نے اپنے بیان کی حد بیان کی ہے.
کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس حد تک، اس دن تک اس کا حکم ہے، آگے حکم اور ہوگا۔ نسخ کا معنی یہ نہیں کہ پہلے اعوذ باللہ غلط تھا اب صحیح ہے، یہ نہیں۔ نسخ جو ہے صاحب نور الانوار جو کہ دستور فقہ، اصول فقہ کا بہت بڑا دستور ہے اور بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں ملا جیمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نسخ جو ہے دراصل اس حکم کے بیان کی حد ہے، جیسا ہجرت سے پہلے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ہجرت سے پہلے ہی فرض ہوئی ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے فرض ہوئی ہے، اور اس وقت حکم یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جب آپ مدینہ عالیہ تشریف لے گئے تو یہ حکم اترا کہ اب وہ پہلا حکم منسوخ ہے، اب آپ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ دراصل پہلے حکم کی انتہا ہے۔ کینسلیشن کا معنی یہ ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ کی ہجرت تک قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا، اور اس کے بعد مدینہ عالیہ جانے کے بعد قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ یہ وقت کی تبدیلی ہے، سابقہ حکم کی غلطی اور اس میں کوئی کمی یا عیب نہیں، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ چنانچہ 17 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیل ارشاد خداوندی میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر درخواست پیش کر دی کہ مولا کریم تیرا حکم میں نے مان لیا، اب میری تمنا تو پوری کر دے۔ تو رب کریم نے بھی پکا وعدہ کر دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو ضرور اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس کی باریکیوں میں میرے جیسا بے علم نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات تو سوچنے کی ہے کہ حکم خداوندی تو یہ ہے کہ ادھر منہ کے نماز پڑھو، سرکار کی پسند یہ ہے کہ کوئی بات ذہن میں آتی ہے، اعوذ باللہ، یہ خدا کے فیصلے سے حضور کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ رب العزت کی رضا کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے، کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتے، لیکن یہ ایک پردہ ہے محب اور محبوب کا، عبد اور معبود کا، خدا کا، مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پردہ ہے۔ چنانچہ رب کا حکم ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، 17 مہینے پڑھی۔ پھر آپ نے درخواست پیش کر دی تو رب کریم نے نا امید نہیں فرمایا کہ محبوب میں نے جو کہہ دیا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، آپ پڑھتے رہو، نماز بھی میری، قبلے کا تعین بھی میرا، آپ کون ہیں درمیان میں مزاحمت کرنے والے؟ لوگ بکتے ہیں کہ نبی اپنے جیسا بشر ہے، بے حیا کہیں کا، تیری بات تو تیری گھر والی نہیں مانتی، تیرے بیٹے نہیں مانتے، حاکم ہے تیرے زیر دست نہیں مانتے، اور میرے آقا علیہ السلام جب رب ذوالجلال کے حکم کے ہوتے ہوئے درخواست پیش کرتے ہیں
تو رب اپنے حکم کو روک دیتا ہے، محبوب کی مرضی کو جاری کرتا ہے۔ اور یہ قرآن شریف کی نص قطعی ہے۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّ، آپ سے سوال ہے کہ جب رب کریم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو حکم دے دیا، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے سے روک کر ادھر منہ کیا ہے، یہ رضائے خدا تھی یا نہیں تھی؟ خدا کی رضا تھی، تو رب نے اپنی رضا سے ادھر منہ موڑا سرکار کا۔ لیکن مشیت میں یہ تھا کہ محبوب جب کہہ دے گا بدل دیں گے، اور یہ ایک غیب ہے، اسی غیب کو یہ بدبخت نہیں سمجھ سکے۔ اور رب یہی فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، جو تمہیں نظر نہ آئے پہلے اس غیب کو مانگو، مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ نے عرض کی تو رب کے لیے پکا وعدہ کر دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا سیغہ جو ہے نا یہ بڑا تاکیدی ہے۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے جو کچھ کیا، آپ کے معمولات، آپ کے اعمال جلیلہ جو آپ نے کیے، بس کر یار، ہم کو کہہ رہے ہیں جو جزاک اللہ۔ تو آپ کے وہ اعمال، وہ معمولات شریفہ، وہ خدا کی پسند ہے، وہ خدا کی پسند ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے۔ جو ادھر جائے گا وہ بدبختہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس کی دلیل لینے، دیکھتے ہوئے کسی کو غلط کام کرنے کی اجازت کوئی دیتا ہے کہ میرا نوکر ہو کر تو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی؟ روح پسند برداشت کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اور جب اس کی تعمیل کرے تو ظاہر ہے کہ حکم دینے والا راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول معظم نبی معظم علیہ السلام کے رب کریم کا حکم ہے کہ جب سجدہ کرو خدا کی بارگاہ میں تو سجدہ گاہ کو دیکھو۔ نماز میں جب سجدے کرتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، جب سجدے میں تو پھر اپنے نتنوں کو دیکھتے ہیں، جب قیام میں ہو تو سجدہ گاہ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن سرکار علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو کر تفسیر مظہری ہے، دیگر کتب تفسیر، اور کیوں دیکھتے ہیں کہ میری طرف پر مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا دوبارہ حکم کب اترتا ہے، جبریل کہاں آ رہا ہے؟ تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، بلکہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جب آپ آسمان کی طرف رخ انور اٹھاتے ہیں ہمارے حکم کی آمد کی انتظار میں، تو ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ اب نہیں ہلاؤ اس مسئلے کو، یہ تو قدسیوں کو حضور کے رخ روشن کی زیارت کرانے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ آپ کا معمول شریف یہ تھا کہ جب چلتے تھے تو رخ اندر جھکا کے چلتے تھے، حضور سر اٹھا کے نہیں چلتے تھے تاکہ منگتوں کو اکڑ کر چلنے کا طریقہ نہ آئے، بلکہ سر قدرے جھکا کر، تاکہ آپ اپنے غلاموں کو چلنے میں سنت کا طریقہ بتا دیں۔
اب میرا ذوق ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ میرے دل کی کتاب ہے، کسی کو اس کا طلب ہو تو بتا دیتا ہوں اور بتائے بغیر جاتا بھی نہیں۔ میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ قدسی ترستے تڑپتے تھے کہ رخ انور دیکھیں۔ محبوب کو سر اٹھا کے چلنے کی عادت نہیں ہے، رب نے قبلے کی کینسلیشن کا بہانہ بنا دیا، سرکار نے طرف کو اوپر رخ انور اٹھایا، ان کا کام بن گیا۔ اسی لیے تو فرمایا نا قد نرا، ارا نہیں کہ میں دیکھتا ہوں، وہ اور مقام پہ ہے جہاں رب خود فرماتا کہ میں دیکھتا ہوں، یہاں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یا رسول اللہ، آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو جمع کا صیغہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، تو معلوم ہوتا ہے قدسیوں کو ساتھ ملا کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی عادت کریمہ ہے محبوب کی شان ظاہر کرنا چاہے تو خود بھی کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کراتا ہے۔ جیسے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے پڑھنے کی، خدا کرے مرتے دم بھی درود شریف نصیب ہو۔ درود شریف درود شریف کی بڑی شان ہے، درود شریف کا بڑا مقام ہے، یہ ایک بڑا مستقل موضوع ہے۔ تو جب ایمان والوں کو نماز درود شریف کا حکم دیا تو رب کریم نے صاف حوالہ ریفرنس دیا پہلے، اور پہلے حکم بعد میں حکم دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا مت کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ حکم دیے ہیں، ریفرنس نہیں دیا کہ ایسا کام کرتا کون ہے۔ اللہ سے ڈرو، پہلے حوالہ نہیں دیا کہ کون ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بات کی بات ہے، وہ مجموعی بات ہے، وہاں تو صرف علماء کا ریفرنس ہے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ساری ایمان والوں کو اطلاع دی اور حوالہ دیا کہ علماء بھی ڈرتے ہیں، تم بھی ڈرو۔ لیکن پہلے یہ بیان کرنا کہ یہ کام فلاں کرتا ہے تم بھی کرو، یہ ایک درود شریف ہی ہے کہ رب تعالیٰ پہلے اپنا حوالہ دیتا ہے، پھر فرشتوں کا حوالہ دیتا ہے، پھر سنیوں کو حکم دیتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے رسول پاک علیہ السلام درود شریف پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں اب اس کا یہ موقع نہیں، وقت نہیں، ورنہ وہ بھی ہمارے اکابر نے بتایا ہے کہ خدا کا درود شریف کیا ہے مصطفیٰ کریم پر۔ اچھا چھپاؤں کیوں، کیا کی جائے؟ بخاری شریف، صحیح بخاری، جو نہیں مانتا اسے جہنم کا بخار چڑھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ جو کہ دور تابعین کے عظیم مفسر قرآن کریم ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اور علماء کے شاگرد رشید ہیں، وہ فرماتے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر کیا درود شریف فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ چلو فرشتوں کا تو ہو گیا نا کہ فرشتے حضور کی شان میں دعا کرتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ کون سی درود شریف کیسے فرماتا ہے؟
فرماتے ہیں صلاتہ تعالی علیہ ثناؤہ عند الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کر کے محبوب کی ثنا اور صفت بیان کرتا ہے۔ وہ حسین بنایا ہے تو بیان کرتا ہے نا، اچھا بنایا ہے تو اچھا ہی بیان کرتا ہے۔ بنانے والا کہتا ہے میری محبوب میں کوئی عیب نہیں، یہ کتے کہتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ظالموں حیا کرو، سب شرم کرو، جس کو خدا ثنا فرمائے اور فرشتوں کو بلا کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ اچھا پاکستان کب ماضی وجود میں آیا؟ استاد جی پہلے بیان کرتے ہیں تاکہ میری شاگردوں کو تاریخ کا پتہ چل جائے، یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اب کوسچن پیپر میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ بیان کرو، تو اب ان بچوں نے چونکہ استاد سے پڑھا ہوتا ہے نا، وہی پڑھا ہے وہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو مجھے کہنے کی اجازت ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں رب نے پہلے فرشتوں کو پڑھایا ہے کہ میرے محبوب کی یوں تعریف کیا کرو، اسی لیے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ علیہ السلام پر درود شریف کرتے۔ خدا کا درود شریف یہ ہے حضور کی صفت و ثنا کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی سراپا میں صفت و ثنا کے بغیر کوئی شے ہے ہی نہیں، اور یہ سنیوں کی گھڑی ہوئی صفت و ثنا نہیں ہے، یہ وہ صفت و ثنا ہے جو رب نے فرشتوں کو سنائی ہے، اور فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے، فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ اور موضوع ہے، تو محترم کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی ذات میں عیب کا نام نہ نشان، حسن ہی حسن ہے، کیونکہ ثنا جو فرماتا ہے اس کا فرنیچر کا خریدار سامان خرید کر کاریگر سے کہتا ہے یہاں تو نے نقص رکھا ہے، وہ کہتا ہے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ خدا بھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ جو کتا بکواس کرے کہ محبوب علیہ السلام میں یہ عیب ہے، خدا کہے گا کہ معاذ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی؟ اس کا تو کوئی کام غلط نہیں ہے، نہ اس کی نہ وہ خدا ہونے میں غلط ہے، نہ وہ خدائی میں غلط ہے، نہ وہ اپنی حکمت میں غلط ہے، تو پھر جب وہ اپنی الوہیت میں غلط نہیں ہے تو مصطفیٰ کو حسن بنانے میں کیسے غلط ہو؟ فالحمدللہ رب العالمین۔ اب اس سے متصل اگلا قدم یہ ہے کہ جب رب کریم نے حضور کی صفت و ثنا کی ہے تو پھر خدا کا وہی ہوگا جو اس کے تخلقوا باخلاق اللہ، حضور نے فرمایا ہے کہ خدا کے اخلاق اپناؤ۔ اب یہ بھی اصطلاحی جملہ ہے، اب اس کے لیے بھی کوئی چھان پھٹک کرنی پڑے گی۔ مجھ فقیر کو یہ سمجھ آتی ہے تخلقوا باخلاق اللہ کا معنی یہ بنتا ہے او خدا جیسے کام کیا کرو۔ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ خدا جیسے کام کیا کرو، جو کام خدا کرتا ہے وہ تم کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو۔ تو خدا صفت و ثنا کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی صفت ہو، ہمیں فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور خود مصطفیٰ کا ذکر اونچا کرتا ہے۔ ہمیں فرمایا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو، لیکن خود صلو علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا ذکر اونچا کرتا ہے،
اللہ اکبر سرکار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت شریف پڑھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ رب کریم نے حضور کے ذکر خیر کو اپنے ذکر سے جدا ہونے نہیں دیا. کیوں؟ اذ قال فل، جبکہ حضور کی امت کے مؤذن نے جبکہ رب کریم جبکہ مؤذن نے فرمایا فی الاذان اذ قال فی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد. جب 5 نمازوں کی 5 اذانیں مؤذن دیتا ہے تو وہ جس اشہادوں سے اس کی الوہیت بیان کرتا ہے اسی اشہادوں سے حضور کی رسالت بیان کرتا ہے. ایسا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ الوہیت ہے، وحدہ لا شریک ہے. 2 مرتبہ وہ کہتا ہے اور 2 مرتبہ یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو پھر رب کریم نے یہ سبق جب دے دیا ہے تو جب امتحان ہو تو پھر یہ سبق سنانا چاہیے نا کہ یہ سبق رب کریم نے فرشتوں کو دیا، فرشتوں نے آگے پیش کیا. سرکار کے دربار سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، تم خدا کو ان کے ذکر سے روک دو، نہیں روک سکتے تو سنیوں کو بھی نہیں تم روک سکتے. کیسے روک سکتے ہو؟ رب فرماتا ہے ہاں. امام جلال الدین سیوطی جلال الملت والدین عظیم مفسر، تفسیر لکھتے لکھتے تھکتا ہی نہیں ہے. ایک تو جلالین میں حصہ ڈالا، دوسرا اتقان میں حصہ ڈالا، تیسرا پیٹ نہیں بھرا، پھر در منصور لکھ دی. تفسیر ہی تفسیر ہے. اور بتایا یہ چاہتا ہے کہ قرآن جسے کہتے ہیں وہ سمجھ لو کہ وہ نعت مصطفیٰ ہے. ورنہ بتاؤ اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے نبی رحمت علیہ السلام کے غلاموں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا. یا آپ سنتے رہتے 1 2 3 4 5 6. جلال الدین سیوطی کہتا ہے 70 2 82 مرتبہ رب نے حضور کے غلاموں کو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا. تو جب پوچھنے والے نے ایمان کی سرد پہلے ہی دے دی ہے تو پھر امتحان سے ڈر کیسا؟ امتحان لینے والا جب خود کہتا ہے کہ اے ایمان والو اور ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہوتی تو فقیر تو یہی ترجمہ کیا کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے بخشے ہوئے. اور کیا ترجمہ بنے گا؟ کیونکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کافروں مشرکوں کو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہیے بخش دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر ایمان نام ہی بخشش کا ہے، مومن کہتے ہی بخشے ہوئے کو ہیں. تو جب یا ایھا الذین 1 2 3 4 5 6 10 12 20 30 40 50 60 70 80 82 مرتبہ تو کہہ دیا محبوب کے ممتوں کو بخشے ہوئے. پھر کہتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں حشر کیا ہوگا، خاتمہ کیسے ہوگا. کلمہ پڑھ حضور کا دل سے، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہے.
رب کریم نے جہنم میں ڈالنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا، بخشنے کے لیے پڑھایا۔ ایک حدیث شریف اور بھی ہے، ڈرتے ڈرتے بیان کرتا ہوں بے علم کہیں غلط ترجمہ نہ ہو جائے۔ ترمذی شریف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لو لم تذنبوا، سرکار فرماتے میرا رب فرماتا ہے، یہ خدا کا راز حضور بیان کر رہے، تو اپنے بابے کا راز نہیں بتا سکتا، بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ قربان کو زبان کیسی ہے جو جب چلے تو کبھی خدا کے راز بھی کھول دیتی ہے، اور خدا ناراض بھی نہیں ہوتا، ناراض بھی نہیں ہوتا، یہ راز کھولا ہے۔ لو لم تذنبوا، اگر پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، اور میں قلبی طور پر وعدہ کرتا ہوں کہ ہم گناہ سے نفرت کریں گے، نفرت کرتے ہیں اور گناہ سے نفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ اسی ذوق پر ہمیں موت عطا کرے، اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ اس کے باوجود بے نیاز ہے، اس پر اپنی عقل حاکمیت نہیں کر سکتی، ادھر گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ بعد بیوقوفوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں؟ جب گندگی کپڑے کو لگ گئی تو کیا گندگی تو پلیت ہے، کپڑا پاک ہے؟ یہ بھنگی چرسی لوگ قسم باتیں کرتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کیا کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کیا کرو۔ تم خدا ہو، بے حیاؤ، خود تم بھی گندے ہو، تمہارا ذہن بھی گندا ہے، گناہ گار بھی گندا ہے، کیوں ضرورت کی ہے رب ذوالجلال کے حکم کو توڑنے کی؟ کیوں ضرورت کی ہے؟ کھڑے رہ گئے، بھلے رہ گئے، درمیان میں وسیلہ حضور کا آ گیا ہے، نہیں تو پتہ چل جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نافرمانوں کا حشر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے نافرمانوں کا حشر کیا ہوا، داؤد علیہ السلام کے نافرمانوں کا حشر کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک ٹولے نے مچھلیاں پکڑنے میں نافرمانی کی، رب کریم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر سور بنا دیے۔ معاذ اللہ، میرے سرکار کی امت گناہ کرتی ہے لیکن رب اس صورت کو بدلتا نہیں ہے، بدلتا ہے؟ بدلی ہے؟ نہیں بدلی۔ پھر شرم کرو، وہ خالق ہو کر جیسی شکل بنائی ہے نہیں بدلتا، ہم مسلمان ہو کر اپنی شکل کو کیوں بگاڑتے ہیں؟ یہ بھی تو شرم کرنا چاہیے، یہ بھی تو حیا کرنا چاہیے۔ رب تو فرماتا ہے میں نے تمہیں حسین صورت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، یہی کہہ دینا کافی تھا کہ وہ وہی تو ہے جس نے تجھے نہ تمہیں والذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بہت بڑا کاریگر جب یہ کہہ دے کہ یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے نا، تو اس پر کوئی ڈسکس نہیں کرتا، کہتا ہے یہ کوالیفائڈ آدمی ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، لہذا اس نے جو عمارت بنائی ہے ٹھیک ہی تو بنائی ہے، یا اس سے بڑا انجینئر تو بنا، پھر کہہ کہ تجھ میں اس میں یہ عیب ہے۔ اور جب اس سے بڑا نہیں ہے اور سب سے بڑا ڈپلوما ہولڈر وہ ہے، یعنی تو پھر جو جس کو وہ بنا دے وہ عمارت بڑی عظیم ہوگی۔ تو خدا کے سوا تو خالق ہے کوئی نہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ رب العالمین،
سب سے بڑا خالق وہ ہے جب اور کوئی خالق ہے نہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ہنسی بنایا ہے۔ حضرت آپ کے لیے اور آپ جیسے نیک لوگوں کے قدموں کے صدقے مجھ فقیر کے لیے، خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ تو کہیے بنایا اس نے بے نیازی سے ہے کہ توجہ سے بنایا ہے؟ اللہ کریم نے کرم سے بنایا ہے۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویریں بنائی اور خوب کر کے بنائی ہیں۔ اور اللہ والو، جو نقشہ منظور ہو گیا نا، اس منظور شدہ نقشے کے خلاف تم تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ سے منظور شدہ عمارتیں جتنی بھی ہیں ان کے نقشے منظور شدہ ہیں، تو منظور شدہ نقشے کے بغیر کے خلاف اسے تعمیر، تو اس نقشے کو تو رب نے منظور شدہ نہیں کیا، خود بنایا ہے، خود بنایا ہے۔ صورکم، اس نے تمہاری صورت بنائی ہے، اس نے تمہاری صورت بنائی ہے۔ آگے فرمایا یہ بھی سن لو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا خدا ہے، اس کا ہر فعل کامل ہے، اس کا کہہ دینا کہ اس نے تمہاری صورت بنائی، ہماری بہترین صورت کی دلیل اب میرا چیلنج ہے، فرشتوں کو پیدا کیا اور آپ نے ان کی شکلوں کو حسین بنانے کا اعلان کیا۔ بتاؤ، خدا کی قسم ہے فرشتے بد صورت نہیں ہیں، فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، ان کی صورتیں بہترین صورتیں ہیں، لیکن رب نے تو نہیں فرمایا او فرشتوں جبریل میں نے تجھے پیدا کیا، تیری شکل بنائی اور خوبصورت بنائی، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اے کرامن کاتبین، اے حاملین عرش، اے حافظہ، میں نے تمہاری شکلیں خوبصورت بنائی۔ کہا ہے؟ نہیں کہا ہے، تجھ میں سے ہر کسی سے کہا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتوں کو بہترین کر کے بنایا۔ اب اس سے آگے تم اپنے چہرے کو سجا نہیں سکتے ہو، اپنی طرف سے جو کچھ کرو گے بگاڑ رہے ہو، تم سوار نہیں رہے۔ اشارہ سمجھ گئے؟ ایک بزرگوار تھے دور صحابیت کے، قیس ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رخ انور پر داڑھی مبارک کے بال نہیں اگے، جسے ہم کھودا کہتے ہیں، کھودا جس کے منہ پر بال نہیں ہوتے، وہ کھودا تھا۔ ان کے اولاد، ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم لاکھ روپیہ پیش کر کے، درہم پیش کر کے کہیں سے داڑھی ہمیں مل جائے تو ہم ان کے لیے 1 لاکھ پیش کر کے داڑھی دے دیں، افسوس کہ یہ کہیں ملتی نہیں ہے بنانے والے کے بغیر۔ تو حضرت جی اندازہ کیجئے رب نے آپ کی شکل ایسی بنا کر آپ کو کتنا بڑا حسن دیا ہے۔ خلقکم وصورکم فصورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بہترین بنائی ہیں۔ تو پھر میں تو یہی کہوں گا اللہ والو، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بے ادبی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب قبر میں جائیں نکیر عین آئیں، آ کے کفن کا منہ کھولے تو سامنے چہرہ وہ نظر آئے جس پہ محبوب کی سنت کی مہر لگی۔ بھائی یہ تمنا ہے، کیا یہ تمنا آپ کرتے ہیں؟
انسان وردی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس محکمے کا ہے، پولیس مین ہے، یہ فوجی ہے یا کوئی اور ہے، وردی بتاتی ہے نا یہ کون ہے۔ یہ سرکار کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ پاک کے غلاموں کی شکل ہے۔ اور حضرت جی یہ حقیقت بھی واضح ہے، بدر کے میدان میں جب 313 غلاموں کے ساتھ میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو رب نے فرشتوں کی قطاریں لگا دی، یہاں کیا کرتے بیٹھے ہو، چلو تم بھی میدان بدر میں۔ میدان بدر میں نری مٹی، آسمانوں میں نرا نور، ٹھیک ہے، آسمانوں میں نرا نور یا انوار، اور بدر میں نرا غبار۔ وہ انوار کے جہان سے غبار کے مقام پر آئے تو بتائیے نور پر دھول پڑے تو نور کو حسن ملے گا کہ ذرا حسن خراب ہوگا؟ نور پر غبار پڑے تو غبار کا حسن متاثر ہوگا نور کا، کیونکہ اس پہ غبار پڑ گیا ہے۔ قربان ہے جو پیدائی نور سے ہوئے رہتے ہی انوار جہان یعنی جہان انوار میں ہے، وہاں پہ غبار کا تصور نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے غبار والے بدر میں اتر جاؤ، کیوں؟ وہاں مصطفیٰ جلوہ گر نظر آ رہے ہیں۔ اپنی زبان میں نہیں روک سکتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے آقا کے قدموں کے نیچے آنے والے غبار جو ہے نا وہ فرشتوں کے انوار سے زیادہ حسین ہے۔ رب نے ایسے ہی محبوب کہہ دیا ہے، حضور ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آپ کے مبارک قدموں کے نیچے آنے والا غبار یہ آسمانوں کے جہان انوار سے اعلیٰ ہے۔ اور صوفیہ اس لیے فرماتے ہیں، بات چلی نکلی ہے، یا موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ آگ لینے کے لیے آئے ہیں، فرمایا یہ آگ نہیں ہے، یہ میں انی انا ربک، انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں۔ پھر فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، یہ جوڑا اتار دے، جوڑا اتار دے، کلیم پاک کے مبارک قدموں میں پہنا ہوا جوڑا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو چمک رہا ہے تو نظر آیا نا، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں، اب ڈرتے ڈرتے ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا، یہ میں انی انا، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو طُوَیٰ تو پاک وادی میں ہے، جوڑا اتار دے۔ صوفیہ فرماتے ہیں وہ طویٰ کی پاک وادی زمین پر ہے، خلیل پاک کو وہاں نالین نہیں لانے دیتا، وہ اپنا عرش ہے وہاں محبوب کو اتارنے نہیں دیتا۔ وہ عرش عظیم ہے، اور میرے آقا نالین شریفین طیبین طاہرین نیرین، آپ کے مبارک قدموں میں جوڑے مبارک ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جوڑا اتارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ محتاط محدثین اس پہ کلام نہیں کرتے، لیکن عشق والے تو نہیں رکتے، اور ہم نے عشق والوں کا لنگر کھایا ہے، ہم نے تو داتا حجویری کا لنگر کھایا ہے، ہم نے تو غوث پاک کا لنگر کھایا ہے، ہم نے تو فرید پاک کا لنگر کھایا ہے۔ کیوں؟ نماز خدا کا، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے،
مسلح پہ کھڑے ہیں امام معظم پیر و مرشد کون؟ حضرت سرکار خواجہ خادمان نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اور جب نماز پڑھی جاتی ہے اور امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تو مقتدی کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ قابض. اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو مقتدی کا منہ میں پیش کر دوں. حضرت محبوب الہی مصلی پہ کھڑے ہیں اب اللہ اکبر کہنے لگے مرید ادھر کھڑا ہے. تو جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے خاک نشینوں کو ذات حق کے دربار میں آنے کا شرف کیسے ہوگا؟ انہی کا جلوہ ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کو نالین شریفین اتارنے کا حکم ہرگز نہیں ہوا. عرش اولا پر بھی آپ نالین شریفین سمیت گئے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام مبارک ہے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کیا شان بیان کریں سرکار کا. ایک ایک غلام حضور کے حسن کا ایک جوہر تابدار ہے. بہت اعتماد ہو نا تو پیر مرشد بھی اپنے مرید کی بات مان لیتے ہیں، استاد صاحب بھی اپنے شاگرد کی بات مان لیتے ہیں، سعادت مند ہے. اور باپ بھی اپنے بیٹے کی بات مان لیتا ہے. ابن مسعود کون ہے؟ ان کی کنیت ہے ابن ام عبد. ایک ہوتا ہے اسم علم، ایک ہوتی ہے کنیت. اب یہ ایک علیحدہ داستان ہے. تو ابن ام عبد یہ آپ کی کنیت ہے. بات جو آگئی میرے آقا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم. ابو القاسم مولا علی شیر خدا کی ابو الحسن بھی ہے لیکن ابو تراب بھی ہے. کنیت کو بھی سرکار پسند کرتے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مشہور قول ہے کہ حضور کے بڑے شہزادے کا نام حضرت قاسم ہے. بڑے سے مراد اپنے بھائیوں میں، ورنہ رب نے شہزادیاں حضور کو پہلے عطا فرمائی، شہزادے بعد میں، تاکہ امت کو بھی شرم آئے. اگر میں پہلے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا کر دوں تو بوتھا بنایا نہ کرو. سرکار کے در دولت کو چوم لیا کرو. جن کے گھر سب سے پہلے آنے والی شہزادی ہے، پھر شہزادی، پھر شہزادی، پھر شہزادی سیدہ خاتون جنت، بعد میں حضرت قاسم، بعد میں حضرت قاسم. سبحان اللہ. چونکہ وہ پہلے شہزادے ہیں اور عربوں کا دستور ہے کہ وہ باپ جو ہے اس کی کنیت رکھتے ہیں پہلے پیدا ہونے والے بیٹے کی وجہ سے. جیسے مولا کائنات کو ابو الحسن کہتے ہیں، حالانکہ آپ ابو الحسین بھی ہیں، ابو المحسن بھی ہیں، لیکن آپ کو ابو الحسن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا شہزادہ امام. ذکر خیر ان کا کرنا چاہتا تھا، داستان کچھ اور ہو گئی. اگر زندگی ہوئی تو پھر صحیح کہ حسن مجتبیٰ کون ہے. ہاں جی، سرکار کو کہتے ابو القاسم. یہ بھی ایک حقیقت نفس الامری ہے کہ آپ کے بڑے شہزادے کا نام چونکہ حضرت قاسم ہے، آپ کی میرے آقا کی اولاد کے نام رکھنے. شہزادیوں کا نام ادب نام بھی دو تو خیر ہے، شہزادوں کا نام تو یاد رکھنا چاہیے نا. حضرت امام قاسم، حضرت سیدنا طیب، حضرت طیب، سیدنا طاہر، حضرت سیدنا ابراہیم.
یہ فقیر نے 4 شہزادوں کا نام لیا ہے صاحب الدلائل کی تحقیق کے مطابق۔ دلائل الخیرات والے بزرگ سید سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کے بعد میں 3 کا قول کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طیب اور طاہر حضور کے ایک ہی شہزادے کا نام ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن صوفی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم حضور کا شہزادہ گٹائے کیوں، 4 ہی ہیں، قاسم، طیب، طاہر، حضرت ابراہیم۔ تو امام طحطاوی محشی مراق الفلاح وہ کیا فرماتے ہیں، ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یقال له صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو القاسم، حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قیلا، بعض میں کہا کہ اس لیے کہ حضور کے پہلے شہزادے کا نام حضرت قاسم ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور فقیر نے الحمدللہ اس حویلی کی زیارت کی ہے، اگرچہ نجدیوں نے اندر تو نہیں جانے دیا، باہر سے زیارت کی ہے اس حویلی کی جہاں ان کی ولادت ہوئی الحمدللہ۔ اب نام نہ نشان، نام نہ نشان مٹانے والوں کا نام نشان خدا مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بڑے شہزادے قاسم ہیں لہذا حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ مجھے ان کا ذوق بیان کر تو یہ معنی سمجھ آتا گویا فرما رہے ہیں میرا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ تو عام دستور ہے، کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو، بڑا جو پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے نام سے اس کی کنیت ہو جاتی ہے، یہ تو عام بات۔ محبوب کو ابو القاسم سے کہتے ہیں، وہ صرف اسی لیے نہیں کہ حضور حضرت قاسم کے بابا جان ہیں، بلکہ اس لیے قیل له ابا القاسم یقنا له ابا القاسم لانه یقسم الجنت بین اہلها۔ حضور اس لیے ابو القاسم ہیں کہ غلاموں میں جنت حضور تقسیم کریں گے۔ چاستوا بھی نہ سنیوں کا دل تو چوک اٹھانا، وہ بھی صحیح ہے، قسم بخدا وہ حضور اپنے شہزادے حضرت قاسم کے بابا جان ہیں، اس لیے ابو القاسم، کوئی شک نہیں ہے، بالکل بجا، اور شہزادہ صاحب کے لیے بہت بڑا تاج ہے۔ لیکن ابو القاسم جب کہا یکسب الجنت بین اہلہا، صوفی کہتے ہیں یار گھر کا کام، گھر کا سامان، گھر کی نعمت گھر میں نہ رکھ لو، امت کو بھی تو تقسیم کرو۔ یہ ابو القاسم اس لیے ہیں کہ امت کے ایمان والوں کو جنت تقسیم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہتے ہیں ابن ام عبد، ان کی کنیت ہے، اور آپ کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں، وہ کیا؟ صاحب الوسادہ، حضور کا تقیہ مبارک سنبھالنے والے، کیونکہ جب حضور جلوہ گر ہوتے وہ تقیہ پیش کرتے ہیں۔ صاحب السواق، مسواک والے، حضور کو مسواک پیش کرتے تھے جی۔ اور ایک اور معنی ہے صاحب النالین، حضور کے نالین شریف سنبھالنے والے، اور قربان، لوگ نیکیاں پاتے ہیں برحق پاتے ہیں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ کر دے کے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بڑی نیکی ہے، خدا کی قسم ہے میں اس کا استغفاف نہیں کرتا، اللہ اس زبان کو بند کر دے، یہ حضور کی سنتیں ہیں، ان کا استغفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ جو کہا نا صاحب النالین، اس کی بھی ایک شان ہے۔ جب سرکار کسی بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے اور نالین پاک اتارتے تو ان نالین کو سنبھالنے کا کام ابن مسعود کرتے،
اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے جی، آپ اپنے پیر مرشد کے نالین سنبھالتے ہیں، استاد گرامی کے، بابا جان کے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے تلوے جوڑے اور آگے رکھ دیے، ایسا ہی ہوتا ہے، جوڑ کر آگے رکھ دیے یا کہیں اور سنبھال لیے. لیکن ابن مسعود یوں نہیں کرتے تھے، دونوں حصے اٹھا، ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں جی. وَيَضَعُ مَا فِي، ایک مبارک نال پاک اس بازو میں ایک اس بازو میں، اور فقیر اب اس کی تعبیر اپنی زبان میں کرے گا. اور جس گدھے کو اندھے کو نظر نہ آئے کہ جہنم میں جائے، مجھے تو نظر آتا ہے. سرکار کے نالین سینے پہ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں. یوں مانا کرو سرکار کے غلاموں. اللہ اکبر. تو نبی رحمت سید عالم علیہ السلام سرکار نے جو حضور کو شان دی وہ بھی لاجواب، اور پھر آپ نے جو امت کو تقسیم کی وہ بھی لاجواب. امت کو سرکار نے بلا کر بٹھا کر پڑھایا. صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، عثمان غنی آئے، مولا مرتضیٰ آئے، عشرہ مبشرہ آئے، مجاہدین بدر و حرین آئے، پاس بیٹھے خدمت حضور نے سب کو پڑھایا جی. لیکن حسن و حسین کو پڑھانے کا انداز ہی نرالا ہے. امام حسن امام حسین کو ایک کو اس گودی میں، ایک کو اس میں، کبھی اس کو چومتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں، اس کو چومتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں. اور سنیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضرت امام حسن سے مجھے بہت پیار ہے جب سے کہ میں نے یوں دیکھا کہ آپ حضور کی گود میں بیٹھے ہیں. امام حسن حضور کی گود میں بیٹھے ہیں. ادب سے ہی کہتا ہوں ہے یہی حقیقت. بابا حضور کی ریش مبارک سے کھیل رہے ہیں. جن کا کھلونا یہ ہے وہ بچہ کیسا عظیم ہے، کیسا عظیم ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 سبق پڑھایا کرو. اپنی اولاد کو 3 سبق پڑھایا کرو. لفظ وہ یاد رہے کہ ہماری شکل و صورت رب نے خوبصورت بنائی ہے، یہ یاد رہے. جب اس کو ہاتھ لگاؤ تو سوچ لیا کرو یہ رب نے ایسی شکل دی ہے کہ جیسے ہی اس کو بگاڑ کو کوئی اگنی ہے، یہ بنانے والے نے خوب کر کے بنائی ہے. خدا سے خوب بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تیری شکل جو اس نے پیدا کی اس سے زیادہ حسن آ سکتا ہی نہیں. نکیرین جب تیرے منہ سے، مجھ فقیر کے منہ سے کفن کھولے تو حضور کے حسن کا جلوہ نظر آئے. 5000 ملائکہ میدان بدر میں حضور کی زیارت کے لیے آئے. اس پہ بحث ہو رہی تھی. 5000. اور ذکر قرآن شریف میں ہے، یہ معاذ اللہ ناول نہیں ہے. 5000 فرشتے غزوہ بدر میں آئے، نوری فرشتے جن کی نہ کوئی ٹیکسٹائل مل، نہ جو کسی یعنی کارخانے کو جانتے ہیں، نہ وہاں کسی کو کپڑے کی ضرورت، نہ تیری پھٹی کو جانتے ہیں، نہ وہ تیری ریشم کو جانتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. لیکن جب وہ بدر میں آتے ہیں تو کپڑے پہن کے آتے ہیں، شلواریں پہنی ہوئی ہیں، پینٹیں نہیں، پینٹیں نہیں پہنی ہیں، شلواریں پہنی ہیں.
کپڑے قمیصیں پہنی ہیں اور رنگ کالے نیلے پیلے نہیں چٹے. کچھ تو پڑھ لیا کرو، خدا توفیق عطا فرمائے. کتے یہودیوں کی طرف نہ دیکھا کرو، پیارے مصطفیٰ کے نقش قدم کو دیکھا کرو. حضرت جی حدیث شریف ہے، نہ تو کہہ سکوں جو سلاد چور کی وہ میری. چٹے کپڑے پہنے ہوئے فرشتے آئے اور لباس بھی چٹا، پگڑیاں بھی چٹی، پگڑیاں بھی چٹی، چہرے پہ داڑیاں، چہرے پہ. یہ کیوں آئے تھے؟ یہ سرکار کے رخ انور کی ترجمانی ہے. اور جبریل آئے تو حضور کی سنت کے مطابق آنا پڑے. اللہ فرماتا ہے مالک محبوب ہے، رعایت تم ہو، جب ان کے دربار میں جاؤ تو پوری وردی انہیں کے حکم کی تعبیر کے مطابق ہونی چاہیے. تو کہنا یہ ہے کائنات کو قدموں میں بٹھا کے پڑھایا، شہزادوں کو گود میں رکھ کے پڑھایا. تو پھر وہ کتنے عظیم ہیں دنیا جانتی ہے. بہت کچھ رہ گیا، طبیعت میں دم خم نہیں تھا، لیکن جو کچھ کہہ پائے یہ بھی انہی کا کرم ہے. آپ سے درخواست ہے، فقیر آپ کے لیے درخواست کرتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سب کو شفائی کامل عاجل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.